أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. جہنمی یہ بات کہیں گے کہ ہمیں عذاب ہمارا ہلکا کر دیا جائے اور ہماری کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، موت آ جائے، عذاب ہلکا ہو جائے. اب تیسری بات کو آگے کہہ رہے ہیں، کہیں گے کہ ہمیں ایک چانس دیا جائے، ایک موقع دیا جائے، دنیا میں بھیجا جائے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، تمہیں زندگی دی تھی؟ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تمہارے پاس تمہیں عمر بھی دی، موقع بھی دیا، اور پھر تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. وہ رسول آیا، نبی آیا، یا رسول اور نبی کے جانشین کوئی بھی ڈرانے والا جس نے آ کر تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور شرک، خرافات سے اور اسی طرح بے حیائی کے، فحاشی کے کاموں سے روکا، تم نہ رکے، یہ اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے. بالخصوص جب عمر جو ہے وہ 60-70 برس کی ہو جائے، پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندے کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا. عذر تو اس کے پاس بھی نہیں ہے جو بالغ ہو گیا ہے، پوچھ گچھ اس سے بھی ہو گئی، لیکن اس کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ کٹھن معاملہ ہے. ایک بندے نے بلوغت کے بعد 2-4 سال کی عمر گزاری ہے، یا سال کی، یا چند دن گزارے ہیں بلوغت ملنے کے وقت، اپنا بالغ ہونے کے بعد، تو اس کو بھی پوچھ گچھ ہوگی. لیکن جس کو 60-70 برس عمر مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تو تمام حجت ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی عذر رہتا نہیں ہے. اور یہاں تک کہ بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، بال سفید آ جائیں، اور پھر بھی وہ مسجد کی طرف یا خیر کے کاموں کی طرف رخ نہ کرے. یا آپ دیکھتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں بڑے بڑے بزرگ اور بابے، اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن وہ تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، اور اسی طرح وہ دنیا کے کاموں میں مگن ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، غافل ہیں. مؤذن 5 وقت کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، لیکن وہ اس کو ترجیح نہیں دیتے، وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے، اسے غافل ہے. اور پوچھ لیں تو باتیں شاید وہ ہم سے زیادہ سنا لیں، اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے نمازیوں کو، تو اللہ رب العزت پھر معاف نہیں کرے گا. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو 60-70 سال کی عمر، اور پھر سفید بالوں کی جو ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے. بعض سلف نے یہاں نذیر سے مراد جاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ بعض سلف نے، ہمارے اکابر نے، نذیر سے مراد یہ سفید بال ہے. جب سفید بال آ جائے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ یار میں جس کام پہ لگا ہوں یہ غلط کام ہے، سفید بال ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا. میں ایسی حالت میں بھی، ایسی عمر میں بھی میں غلط کاموں میں لگا ہوا ہوں. یہ ہمارے یہاں عمومی طور پر بھی ہوتا ہے، کسی بزرگ کو کوئی بہت غلط کام کر رہا ہوگا، یار جان دیں ان شرم کر، ان چٹے آ گئے، ان تو دوتیاں پوتیاں والا ہو گیا. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. اگر تو ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم اپنا رخ سیدھا کریں اور صراط مستقیم کی طرف گامزن ہوں. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، اور وہ چلائیں گے اس میں.
جہنمی جہنم میں چلائیں گے، چیخو پکار کریں گے، فیہا اور کہیں فیہا اس میں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اور وہ چلائیں گے اس میں، اور کہیں گے ربنا اخرجنا اے ہمارے رب تو نکال، نعمل ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، اللہ اس جہنم سے نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل علاوہ اس کے جو ہم عمل کرتے تھے، جو پہلے کرتے تھے اب نہیں کریں گے، اس طرح کے عمل اب نہیں کریں گے، اب نیک عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم پھر عرش والا رب فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ما یتذکروا کہ تو نصیحت پکڑ لیتا اس سے، فیہ اس میں، تجھے عمر دی تھی تو چاہتا تو اس میں ہی نصیحت پکڑ لیتا، من تذکر وہ شخص جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، یعنی جس کے اندر تھوڑی بہت جستجو ہو، جس کے اندر تھوڑی بہت فکر ہو اور اس نے نصیحت لینی ہو، اس عمر میں ہی نصیحت لے سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، وجاءکم النذیر اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا بھی، یعنی عمر بھی ملی اور ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا، فذوقوا پس تم چکھو عذاب، فما للظالمین پس نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار، اب وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ جن کو کرنی بھرنی والے سمجھتے تھے، وہ جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یا غلط فہمی میں مبتلا تھے، یا ان کے پاس وہ سوچتے تھے کہ عذر ہم تلاش کریں گے، بہانہ اللہ رب العزت کے آگے رکھیں گے اور اللہ بہانہ قبول کر لے گا، وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا، اس لیے ہم اس دنیا کو غنیمت جانے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔